بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سوشل میڈیا پر خوابوں کی تجارت شروع ہے اور بڑے زور و شور سے خواب بیچے جا رہے ہیں اللہ کے نام پر، اس کے رسول کے نام پر۔ کوئی یہ کہتا ہے میں نے اللہ کو خواب میں دیکھا، کوئی کہتا ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ کوئی اپنی مہدویت کے لیے خوابوں کو بیچ رہا ہے اور کوئی اپنی سیاست کے لیے خوابوں کو بیچ رہا ہے۔ تو آئیے ذرا خوابوں کا تجزیہ کرتے ہیں۔ خواب ظاہر ہے کہ ایک پیچیدہ چیز ہے اور اس پر علماء نفسیات بھی بات کرتے رہتے ہیں۔ قرآن پاک میں انہیں اضغاث و احلام قرار دیا گیا ہے، یعنی پراگندہ خیالات، اور حدیث میں ان کو مبشرات بھی قرار دیا گیا ہے اور نبوت کا 40واں حصہ بھی قرار دیا گیا۔ لہٰذا سارے خواب سچے نہیں ہوتے، اور اگر اس حدیث کو سامنے رکھا جائے جس میں خوابوں کو نبوت کا اور وحی کا 40واں حصہ قرار دیا گیا ہے، تو اس سے قیاس کیا جا سکتا ہے کہ تقریباً 100 خوابوں میں سے 2-2.5% خواب ہی سچے ہوتے ہیں، باقی جو 98% خواب ہیں وہ پراگندہ خیالی ہے، انتشار ذہنی ہے، اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اب کوئی شخص اگر آ کر یہ کہے کہ میں نے اللہ کو خواب میں دیکھا ہے اور اللہ نے مجھ سے کلام کیا ہے، تو اس کے اندر 3 امکانات پائے جاتے ہیں۔ پہلا امکان تو یہ ہے کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے اور اللہ کو ظاہر ہے کہ اس نے نہیں دیکھا، لیکن اپنا سودا بیچنے کے لیے اور اپنی بات کو منوانے کے لیے یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ دوسرا امکان یہ ہے کہ اس کا کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے، اس کو کوئی ایلیوژنز ہیں، اس کو کچھ واہمے ہے جو خواب میں آ کر اللہ تعالیٰ کا روپ دھار لیتے ہیں، اور اس کا بالکل امکان ہے، نفسیات کی کتابوں میں اور نفسیات کے علم میں اس کے امکانات موجود ہیں۔ اور تیسرا امکان یہ ہے کہ شیطان اسے فریب دے رہا ہے اور شیطان اسے ٹریپ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ علامہ ابن جوزی نے اپنی کتاب تلبیس ابلیس میں ایسے واقعات نقل کیے ہیں۔ ایک شخص اپنے پیر کے پاس آیا، اپنے شیخ کے پاس آیا اور کہا کہ حضرت مجھے تو بہت زبردست تجربہ ہوتا ہے، رات کو جب میں سوتا ہوں تو خواب میں مجھے عرش الہی کا دیدار ہوتا ہے اور نور اور تجلیات کی برسات ہوتی ہے، اور پھر میں بے ساختہ سجدے میں گر جاتا ہوں۔ تو شیخ نے اپنے مرید سے کہا اچھا اب کی بار جب یہ منظر سامنے آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہنا۔ اس نے جب دوبارہ ایسا خواب دیکھا، اسے شیخ کی بات یاد آئی، اس نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہا تو ایک دھماکہ ہوا اور اندھیرا چھا گیا اور چڑیلیں اڑنے لگ گئیں۔ وہ پریشان حال میں اپنے شیخ کے پاس آیا اور کہا یہ میرے ساتھ عجیب ہوا۔ تو شیخ نے اسے کہا دیکھو شیطان تمہیں فریب دے رہا تھا، اور شیطان نے تمہارے لیے ایک سٹیج اور ایک ڈرامہ سجایا ہوا تھا، اور بہانے سے اور اس فریب میں تمہیں اپنے سامنے سجدہ کروا رہا تھا، لیکن جب تم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہا تو شیطان کا یہ فریب چاک ہو گیا اور اس کا وہ سارا ڈرامہ ایکسپوز ہو گیا۔ تو تیسرا امکان تو یہ ہے کہ شیطان کسی کو ٹریپ کرے، اس لیے کہ کسی انسان کے خواب میں اللہ رب العالمین نہ کبھی آیا ہے اور نہ کبھی آئندہ آنے کا امکان ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے لوگ کلیم کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور آپ نے فلاں حکم دیا اور فلاں حکم دیا، فلاں کی مدد کرو، فلاں کے پاس چلے جاؤ۔ تو یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جس کا یعنی تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے تو اس میں ایک روایت پیش کی جاتی ہے کہ من رآنی فی المنام فقد رآنی، کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو اس نے حقیقت میں مجھے دیکھا۔ فإن الشیطان لا يتمثل فی صورتی، اس لیے کہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ یہ صحیح حدیث ہے، لیکن یہ عموماً سمجھی غلط جاتی ہے۔ اس لیے علامہ ابن سیرین جو مشہور معبر ہیں، تابعی ہیں، اور خوابوں کی تعبیر کا خاص ملکہ انہیں حاصل تھا، وہ اس کی جو تشریح کرتے ہیں وہ ہے اذا رآہ فی صورتہ، یہ اس کے لیے ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی صورت میں دیکھے۔ گویا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں دیکھا تھا، وہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھیں گے تو ظاہر ہے وہ تو پہچان جائیں گے کہ یہ آپ ہی ہیں۔ تو ان کے لیے یہ ایک لحاظ سے بشارت تھی کہ جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں گے تو وہ اطمینان رکھیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو دیکھا ہے، کسی اور کو نہیں دیکھا، اور شیطان آپ کی صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شیطان کسی اور صورت میں آ کر یہ کلیم کرے کہ میں نبی ہوں، تو وہ ایسا نہیں کر سکتا، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابن عباس کے پاس، صحابی رسول حضرت ابن عباس کے پاس کوئی شخص آتا اور وہ کہتا کہ میں نے رسول اللہ کو خواب میں دیکھا ہے، تو وہ پوری تفتیش کرتے تھے، اور پھر اگر وہ
وہی حلیہ بیان کرتا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ تھا تو پھر وہ اس کی تصدیق کر دیتے، ورنہ کہتے جاؤ تم نے رسول اللہ کو نہیں دیکھا، تم نے کسی اور کو دیکھا۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، ہمارے ہاں لوگ خواب بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو دیکھا، کوئی شاگرد دیکھتا ہے کہ میں نے رسول اللہ کو دیکھا، کوئی پیر دیکھتا ہے، کوئی مولوی دیکھتا ہے، یا کوئی مہدویت کا دعوے دار دیکھتا ہے، اس سے تفتیش کرنے کی ضرورت ہے۔ مثلا آپ کسی سے پوچھیں تم نے کس کو دیکھا، اور وہ کہے کہ میں نے ایک نورانی چہرے کو دیکھا جس کی سفید داڑھی تھی، تو پھر اس نے رسول اللہ کو نہیں دیکھا، اس نے کسی اور کو دیکھا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری دم تک آپ کی داڑھی مبارک وسیع تھی اور اس میں چند ہی بال سفید تھے۔ یا مثلا کوئی شخص کہتا ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اور انہوں نے مجھ سے بات کی ہے، آپ پوچھیں بھئی کس زبان سے میں بات کی ہے، تو وہ کہے گا کہ میں نے اردو میں بات کی ہے، میں نے پشتو میں بات کی ہے، تو پھر اس نے رسول اللہ کو نہیں دیکھا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عربی کے علاوہ کوئی اور زبان نہیں جانتے تھے۔ اگر کوئی شخص کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تحریر مجھے پڑھ کے سنائی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے رسول اللہ کو نہیں دیکھا، اس نے کسی اور کو دیکھا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ یا کوئی شخص یہ کہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز لکھ کر دی، تو قرآن پاک میں آتا ہے لا تخط بیمینک اذا لارتاب المبطلون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے دائیں ہاتھ سے نہیں لکھ سکتے، اس لیے کہ اگر آپ لکھنا پڑھنا جانتے تو لوگ شک میں پڑ جاتے کہ یہ کہیں اور سے سیکھ کر آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو لکھنا بھی نہیں جانتے تھے، لہذا آپ نے کسی اور کو دیکھا۔ لہذا جب بھی کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، تو یہ بہت ہی حساس معاملہ ہے، اس کی تفتیش ہونی چاہیے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ بالفرض کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو دیکھا ہے اور واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اسے کوئی بشارت دی ہے، تو یہ ایک انتہائی نجی معاملہ ہے، اس کا پبلک سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا میرے اور آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ شریعت ثابت نہیں ہوتی کسی خواب سے، شریعت مکمل ہو گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی صورت میں اور اپنی سنت کی صورت میں امت کو یہ دو چیزیں دے دی ہیں، اس کے بعد شریعت کا کوئی حکم کم نہیں ہو سکتا، اس کے بعد شریعت کا کوئی حکم زیادہ نہیں ہو سکتا۔ لہذا خواب مبشرات تو ہو سکتے ہیں، خوشخبری تو ہو سکتی ہے، طمانینت قلب کے لیے کوئی سامان ہو سکتا ہے، لیکن کسی شخص کو مہدی ثابت کرنے کے لیے، کسی شخص کو نبی ثابت کرنے کے لیے، کسی شخص کو حق پر ثابت کرنے کے لیے، یہ شریعت کے کسی خاص حکم کو کم یا زیادہ کرنے کے لیے خواب کا سہارا نہیں لیا جا سکتا۔ یہ دروازہ شریعت نے مکمل طور پر بند کر دیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔